السلام علیکم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پڑھیے تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں سے، نماز قائم کیجئے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا اجر و ثواب کے لیے اس پہ غور و فکر کرنا، تعلیم و تدریس کے لیے، اور اسی طرح اس وحی کے ذریعے واعظ و نصیحت کرنا، سب اس میں آ جاتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ اس کی تلاوت بھی کیجئے، اس کی تدریس بھی کیجئے، واعظ و نصیحت بھی کیجئے۔ یہی آسمانی سلیبس ہے، نماز قائم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ نوافل، تہجد، تحیۃ المسجد یہ پڑھتے، اور اسی طرح مسند احمد میں ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امرا، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھاری کام درپیش ہوتا صلاح، تو آپ نماز پڑھتے، یعنی کہ اللہ ہی سے اپنا تعلق قائم کر لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز یہ نہیں کہ زبردستی روکتی ہے، اگر اصل میں نماز کی روح کو سمجھا جائے، اس کو ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھا جائے سنت کے مطابق، تو بار بار جب وہ اپنی زبان سے یہ نکالتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دکھا، وہ نبیوں کی راہ، صدیقین، شہداء، صالحین، انعام یافتہ لوگوں کی، اور جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئی ان کی راہ نہ دکھانا، تو مسلسل جب یہ عمل کرتا ہے نماز، تو واقعی جب بے حیائی کا کام کرتا ہے تو اسے انعام یافتہ لوگ نظر آتے ہیں کہ میں نے تو دعا مانگی تھی کہ اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے ان کی راہ نہ دکھانا، تو اس کے پھر ذہن میں سٹرائک ہوتی ہے۔ اگر وہ گونگے بہروں کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارتا، تو واقعی جو نماز اللہ کی ملاقات جس کو معراج کہا گیا، تو ایسی نماز کے بعد بندہ بے حیائی اور برائی سے رکتا ہے، نماز اس کو روکتی ہے۔ ایک اللہ کا تصور جب بیٹھا بیٹھا دکان بند کر دیتا ہے، اپنے محفل اور مجلس کو چھوڑ کے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو پھر وہ صرف 5 وقت ہی نہیں سمجھتا اللہ بڑا ہے، پھر وہ گناہ اور بے حیائی کا موقع آتا ہے تو وہ کہتا اللہ بڑا ہے، اور وہ اس سے رک جاتا ہے۔ ایسی نمازیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین وسعت والی ہے، فایایا فاعبدون، بس میری ہی بندگی کرو۔ ایسی جگہ جہاں اللہ کی عبادت مشکل ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں بہت ظلم و ستم تھا، تو اس وقت فرمایا گیا کہ میری زمین کشادہ ہے، میری ہی عبادت کرو، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں اللہ کی پوجا، اللہ کی بندگی بندے کے لیے مشکل ہو جائے، تو پھر وہ ایسی زمین پہ بندہ نہ رہے، بلکہ ان جگہوں پہ چلے جائے جہاں اللہ کی عبادت آسانی سے کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا اسی کی ترغیب میں کل نفس ذائقۃ الموت، کتنی کی دیر ادھر رہنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خاندان والوں کے ساتھ رہو یا غیر علاقے میں رہو، موت نے تو آخر کار آ ہی جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم پلٹائے جاؤ گے، تو آنا تو ہماری طرف ہی ہے، اس لیے آبائی زمینوں اور یہ سیٹ اپ اور یہ سہولتوں کو دیکھ کے کہیں اللہ کی عبادت تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے جنہوں نے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم ضرور انہیں جنت میں بالا خانے عطا کریں گے،
بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں دودھ شہد شراب طہورہ کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں، نعم اجر العاملین کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ بے شک اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے ہی سب کو معاف کرنا ہے، لیکن عمل بہت اہم ہے۔ یہاں بھی فرمایا عمل کرنے والوں کے لیے بدلہ ہے، یعنی کہ زبانی نہیں، بستر میں سویا ہوا بھی اللہ غفور الرحیم ہے، ہر نافرمانی کیے جا رہا جی اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ تو اللہ کی صفت کا مذاق ہے حقیقت میں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو لوگ صبر کرتے ہیں اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، جائیداد وطن کاروبار دوست احباب سب کو چھوڑ نکلتے ہیں ہجرت کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، یہ بہت بڑے صبر ہے، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ رزق کوئی خاص زمین اور علاقے سے وابستہ نہیں، دیکھو کتنے ہی جاندار ہیں جو پائے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے پھرتے نہیں۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ کبھی آسمان کے پرندوں کو دیکھیں، کہاں ان کے کوئی سٹور ہے، کہاں ان کے پاس کوئی فریجیں ہیں، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں وہ نکلتے ہیں اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ، تم تو اشرف مخلوق ہو جو چونٹیوں اور پرندوں اور درندوں کو کھلا رہا ہے، سانپ بچھو کو کھلا رہا ہے، وہ تمہارا بھی رازق ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی دعاؤں کو سننے والا، وہی اپنی مخلوق کی حاجتوں کو جاننے والا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ہے کیا، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، ایک کھیل ہے تماشا ہے۔ جس طرح کھیل ایک وقت ہوتا ختم ہو ہی جاتا ہے، تماشا کتنی دیر رہتا ہے، اور پھر جس طرح بچے باہر کھیلتے ہیں کتنی چیزیں بناتے ہیں، یعنی کہ یہ گھر بنا لیا، یہ بنا لیا، بعد میں اس کو گرا کے چل پڑتے ہیں، تو دنیا کی زندگی بھی اور اس کی آسائشیں اور نعمتیں بھی بندے کے ساتھ نہیں جاتی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی ہمیشگی والا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیں، فانی زندگی کو ترجیح نہ دیں باقی رہنے والی زندگی پہ، بلکہ باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، یعنی کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا ان کے عقیدے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی میں سفر کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص بندگی اس کے لیے خاص کر کے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ خشکی پہ ان کو لے آتا ہے، کشتی ساحل پہ لگ جاتی ہے، اِذَا هُمْ یشرکون، تو وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عرب کے لوگوں کا شرک عقیدے والا نہیں تھا، بس رواجی تھا، تو اس لیے وہ بھنور میں کشتی پھنستی، زیادہ بڑی مشکل آتی تو اللہ ہی کو پکارتے، جس طرح حافظ بن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا تاریخ ابن ہشام کے حوالے سے، محمد بن اسحاق علیہ رحمہ کے حوالے سے، کہ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، مکہ میں جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا تو قتل کے وارنٹ کچھ لوگوں کے نام جاری ہو گئے، ان میں اکرمہ بھی تھا، کیونکہ آخری وقت تک یہ مزاحمت کرتا رہا، بھاگ گیا، تو جدہ پہنچ کے یمن جانے لگا، کشتی پہ بیٹھ گیا، کشتی بھنور میں پھنسی، یعنی کہ گھومنا شروع ہو گئی، ملا کہنے لگا لات کو منات کو فلاں کو پکارو، لیکن کشتی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، تو پھر کہنے لگے، ملا کہنے لگا کہ بھئی ایک اللہ کو پکارو، سرداری کا نشہ اتر گیا تھا،
اکرمہ نے اس کی بات سن کے فوراً دل میں یہ بات آ گئی کہ یہی تو وہ اللہ کا بندہ 21 سال سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، خشکیوں میں سمندروں میں وہی مددگار ہے۔ تو اگر کشتی سنبھل گئی تو میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں سیدھا ان کے پاس جاؤں گا، اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑی نمک حرامی اور ناشکری کیا ہے کہ بندہ پھنسا ہوا تو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، کسی کو نہیں، اور جب صحت آ جائے تو فلاں درگاہ پہ جا کے دیگ چڑھائے، چادر لے کے جائے، مجھے صحت اس کی وجہ سے ملی، مجھے خوشحالی اور رزق اولاد اس وجہ سے ملی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم کشتیاں کنارے پہ لگا دیتے ہیں تو شرک کرتے ہیں۔ بابا لاکھ بیڑا تک لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، یہ ایسے کلمات کتنے بڑے شرکیاں ہیں۔ جس کو اللہ ڈبونا چاہے کون اس کو کنارے لگا سکتا ہے؟ نہ کوئی ٹیکنالوجی بچاتی ہے، نہ کوئی اور تدبیریں، پھر ٹائٹینک جیسے جہاز بھی سمندر کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، یہ ناشکری کرتے ہیں جو ہم نے ان کو نعمتیں دی، وَلِيَتَمَتَّعُوا، مزے اڑا لیں کتنی کی دیر، یہ اسی طرح شرک میں مگن رہیں گے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلد جان لیں گے۔ موت کی ایک ہچکی ہی انہیں بتا دے گی کہ ان کا عقیدہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور مکہ کے مشرکوں پہ انعامات میں سے ایک انعام بیان کر رہے ہیں، اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا۔ 360 بتوں میں سے کس کا یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو امن والا بنایا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ان کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، قتل و غارت ہوتی ہے، لیکن قریش والوں یہ دیکھو حرم کی برکت سے، کسی بت کی برکت سے نہیں، کسی دیوی دیوتا کی وجہ سے نہیں، اللہ کے گھر کی وجہ سے تمہاری عزت احترام ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تم باطل کو مانتے ہو، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے انعام کا انکار کر دیتے ہو۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو شخص بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم ضرور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی رہنمائی ان کی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ بندہ مخلص ہو، کوشش کرو، دین سمجھنا چاہتا ہو، کوئی اور ہو، جو بھی اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے گا، دین پہ کاربند رہنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دعوت دین کے لیے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ مومن کی زندگی ایک مقابلہ ہی ہے، کبھی اپنے نفس سے، کبھی شیطان سے، کبھی رشتہ دار اور برادری کے لوگ سامنے آتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کی طاقتیں، قوتیں، سلطنتیں آ جاتی ہیں، تو یہ مومن کی زندگی اسی جد و جہد میں گزر جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے ہی محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے، اس وقت ایک سپر پاور کا نام رومن امپائر تھا۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ دو سپر پاورز تھی، ایک ایران اور دوسری روم۔ روم اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، ایران آتش پرست مشرک تھے، اور یہ سپر پاوریں ہمیشہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں، مگر مچھ جس طرح آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو اس دور میں بھی ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ تو ایران نے جو سپر پاور تھی اس نے روم کو شکست دے دی۔ مشرکین مکہ بڑے خوش، مسلمان غمزدہ، کیونکہ ان کی دلی محبت اہل کتاب کے ساتھ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے، فی ادنی الارض، زمین قریب کے ہی علاقے میں، لیکن یہ مغلوبیت کوئی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب یہ غالب آئیں گے، فی بِضْعِ سِنِینَ، چند سالوں میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی کتاب کا اتنا یقین، شرط لگا لی 5 سال
مدت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بز سنین 9 سال تک ہے، مدت بڑھا لو۔ تو 7ویں سال ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خبر اس وقت دی 7 سال پہلے، وہ یعنی کہ آنکھوں کے سامنے اس کا رزلٹ آ گیا۔ دور دور تک کوئی وہم و گمان نہیں تھا کہ اتنا بڑا یعنی کہ اس نے غلبہ کر لیا ہے ایران نے، کہ ہرقل کو یعنی کہ شام سے بھی بھگا دیا۔ لیکن پھر اللہ کی کتاب کی صداقت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا رزلٹ دیکھیں، چند سالوں کے بعد ہی رومی بادشاہ دوبارہ غالب آتا ہے اور سب اپنے مقبوضہ علاقوں پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی حکم اللہ کا چلا، بعد میں بھی حکم اللہ ہی کا چلا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے۔ مومن خوش، ایک تو بدر کی فتح کی خبر، مسلمان بدر کی جنگ جیتے، دوسرا رومیوں کی فتح کی خبر آئی، فرمایا ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بظاہر فوجیں ٹکراتی ہیں، مارکے ہوتے ہیں، آسمان والا رزلٹ اللہ کے پاس ہے، آسمان والے رب کے پاس رزلٹ ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب اور ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی سورہ پاک میں کہ میری نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ انسان کا جوڑا کوئی جنات میں سے ہوتا یا کوئی اور مخلوق میں سے، تو انسان ویسے ہی بھاگتا۔ اللہ فرماتے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ بظاہر سٹرکچر میڈیکل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ جذبات، وہ محبتیں رکھ دیں، فرمایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ عَلَيْهَا، جنت میں ہر نعمت ہی تھی، لیکن اللہ نے اما حوا کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام سکون حاصل کریں۔ تو بیوی ایسی ہی ہو جس سے انسان کو سکون ملے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہر ٹائم لڑائی کا جھگڑا ہو، لیکن یہ دونوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، میاں بیوی کو، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور دنیا میں میرے لیے عورتیں اور خوشبو، یہ یعنی کہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپس میں پھر دلوں میں محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی۔ تو اسلام کے حکم کے مطابق جو پاکیزہ رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ اسی سے یہ نعمتیں ملتی ہیں، محبت، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے تو ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے ہیں اور سکون ملتا ہے۔ یہ جو غیر قانونی جوڑے یا متع، زنا، ہم جنس پرستی، بظاہر اس میں بھی کپل اور جوڑے ہیں، لیکن یہ شریعت کی مخالفت میں ہے، یہ ایک وقتی طور پہ تو ہے، لیکن وہ قربانی کا جذبہ، وہ سکون ان میں اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان فی ذالک لآیات، یہ میاں بیوی وہ کس برادری میں، وہ کس کی ہے، وہ کس علاقے کا ہے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ کون سی ذات ہے جو یہ دلوں میں محبت اور رحمت ڈال دیتی ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی قومیں آباد ہیں، ہر ایک کی زبان مختلف، لہجے مختلف ہیں، اور پھر انٹرنیشنل زبانیں، پھر علاقائی زبانیں، پھر ان کی رنگتیں، اللہ کی مخلوق کے کوئی بالکل سفید، کوئی بالکل بلیک،
اور کوئی گندمی رنگ کے، رات اور دن، یہ سب چیزیں، بارشیں، بجلیاں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، جب وہ تمہیں پکارے گا تو تم زمین سے باہر آ جاؤ گے. ضرب لکم مثلا، یہ تو ہے توحید کا سبق. اب ذرا شرک کی مثال بھی سمجھ لیں. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ بیان کرتا تمہارے لیے تمہاری اپنی ہی جانوں میں سے ایک مثال. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تم میں سے جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں جو اللہ نے تمہیں دیا، تم ان کو مالک بنا دو گے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ آؤ برابر برابر ہو جائیں. بڑا بڑا بندہ خرچ کر دیتا، تم تائی جیسے سخی بھی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نوکر کو یہ نہیں بندے نے کہا کہ آؤ اپنا مال ہم جائیداد میں اپنی ساری آدھی تجھے دے دیتا ہوں. یعنی کہ حالانکہ وہ بھی انسان ہے، تو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو تم اپنی نعمتیں، اپنی وسائل کبھی اپنے نوکر کو برابر نہیں کرتے، اور وہ خالق کائنات کے خزانے تم رات دن لوگوں کو لٹا رہے ہو کہ جی اب مشکل کشا یہ ہیں، اب حاجت روا یہ ہیں، اب اولاد دینے والے یہ ہیں. یعنی کہ تم نے کس طرح یہ کہہ دیا. اور ہر دور میں شرک کی جسٹیفیکیشن کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کے خزانے ذاتی ہیں، اللہ نے ان کو عطا کر دیا. صحیح مسلم میں ہے، مشرکین مکہ جب حج کرتے تو تلبیہ پڑھتے لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. آگے کہتے ہیں الا شریکن، مگر وہ شریک ہوا لک تملکہ، جس کو تو نے مالک بنا دیا، وما ملک، وہ از خود مالک نہیں. اللہ نے کہاں یہ ٹرانسفر لیٹر جاری کیا، اللہ نے کہاں یہ ان کو مختار نامہ دیا ہے کہ آج کے بعد اب یہ اختیار کے مالک ہیں، خزانے یہ بخشیں گے، اولادیں یہ دیں گے، مشکلیں یہ حل کریں گے. تو انسانوں تم اپنے اختیار تو اپنے نوکروں کو نہیں دیتے، اور اللہ کے اختیارات تم نے ایک، یعنی کہ جو شہنشاہ کائنات ہے اس کی مخلوق میں سے اس طرح تم نے بندوں کو ٹرانسفر کر دیے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں موت دیتا ہے، وہی تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی یہ کام کرتا ہے؟ کسی نے تخلیق کی ہو، کوئی پتہ ہی بنایا ہو، من شیئن، کچھ بھی، کوئی رزق کا اس نے بندوبست کیا ہو، یا موت اور زندگی کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول ہو. سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، بہت بلند ہے، اما یشرکون، جو لوگ شرک کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو فساد ہے، خشکیوں میں اور سمندروں میں، یہ لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، تاکہ ہم انہیں چکھائیں ان کے اعمال کی بعض سزا. اور مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ آئیں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں. دنیا میں جتنا بھی بگاڑ ہے، انسانی آبادیوں میں سکون برباد ہے، اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ دنیا میں ظالم حکمران ہیں جو حدوں کو پامال کرتے ہیں اور کمزوروں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اخلاقی ضابطوں کو توڑتے ہیں. جس طرح فلسطین میں یہودی ظلم کر رہا ہے، ہندوستان میں ہندو ظلم کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لوگ واپس آ جائیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے اسلام کی طرف واپس پلٹیں. اللہ نے ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنایا ہے. دوسرا، آسمان و زمین میں جو آفات نازل ہوتی ہیں، یہ بھی بطور تنبیہ اور مکافاتی عمل ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر ایک حد قائم ہو جائے نا اللہ کی، جو حدود اللہ نے فرمائی سزائیں، تو 40 روز کی بارش سے زیادہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ ایک فاجر آدمی جب فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو بندے ہی نہیں سکون اور راحت محسوس کرتے بلکہ شہر اور درخت اور جانور بھی اس سے سکون محسوس کرتے ہیں کہ اتنا گندا بندہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی ایک اور توحید کی نشانی بیان کی کہ دیکھو اللہ کون ہے، اللہ الذی یرسل الریاح، جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتصیر سحابا، یعنی کہ آبی چکر جو واٹر سائیکل بارش کا نظام ہے، ہوائیں بھیجتا ہے اللہ، کوئی دیوی دیوتا نہیں، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر آسمان میں اس کو پھیلا دیتی ہیں، کیف یشاء، یعنی کہ اللہ پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بعض کا پورے آسمان پہ بادل، بعض کا ٹکڑے ٹکڑے بادل ہو جاتے ہیں، فطر الودقا، پھر تو دیکھتا ہے بارش ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت، ٹنوں گیلن پانی ایک دم نہیں گرتا ورنہ انسان بہہ پڑے، زمین فصلیں تباہ ہو جائیں، اللہ قطروں کی شکل میں بارش نازل کرتا ہے ان کے درمیان سے، اور جہاں چاہتا اپنے بندوں کو یہ پہنچاتا ہے اور بندے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو۔ آثار کیا ہے؟ غلے اگتے ہیں، میوے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، لوگوں اسی طرح مردے زندہ ہوں گے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ضعفن، کمزوری میں، بہت کمزور تھے، انڈے سے چوزا نکلتا تو ایک دم تھوڑی دیر بعد ہی اپنا دانہ دنکا حاصل کرنے کے لیے بھاگ پڑتا ہے۔ انسان کا بچہ کوئی اٹھائے نہ تو شاید ادھر ہی مر جائے رو رو کے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے بعد ان کو قوت دے دیتا، رستم زماں بڑے بڑے باڈی بلڈر بن جاتے ہیں، قوت آ جاتی جسم میں۔ پھر اس کے بعد قوت کے بعد پھر کمزوری، یعنی کہ یہ کس کا حکم چل رہا ہے؟ ایک اللہ کا، کسی دیوی دیوتا کا، کسی پیر فقیر کا نہیں، بلکہ پیر فقیروں کے اوپر یہ سارا سسٹم اپلائی ہوتا ہے۔ وہ کمزوری میں وشیبتا، اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، اور وہی علم والا اور قدرت والا ہے۔ سورہ لقمان۔ لقمان اللہ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن ایک نیک انسان تھے۔ اللہ رب العزت کو ان کی باتیں جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب کے اندر ان نصیحتوں کو درج کر دیا، اور جہاں انبیاء کے نام کی صورتیں ہیں وہاں اس نیک بندے کے نام کی بھی صورت لقمان ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ غلام تھے، لیکن عقل و فہم اور دینی بصیرت میں بڑے ممتاز تھے۔ کسی نے پوچھا یہ عقل و فہم اور دینی بصیرت کس طرح آپ کو حاصل ہوئی؟ تو فرماتے راست بازی، سچ بولنے سے، امانت اختیار کرنے سے، اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینے سے۔ یہ تین چیزیں کہ جو بندے کے مقصد کی بات ہی نہیں، بے فائدہ، اس کو چھوڑ دے، تو ان چیزوں سے مجھے عقل و فہم اور دینی بصیرت حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں ان کے آقا نے ایک دفعہ کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین حصے میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ذبح کی، زبان اور دل لے کے آئے کہ یہ بہترین حصے اس کے۔ پھر اسی طرح ایک اور دفعہ آقا نے کہا کہ لقمان بکری کو ذبح کرو اور اس کے 2 بدترین حصے لاؤ، تو یہ پھر زبان اور دل ہی لے کے آئے۔ کہا بھی یہ کیا معاملہ؟ کہا زبان اور دل ہوں تو صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہے جسم کے اندر، اور اگر زبان اور دل بندے کے بگڑ جائیں تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نصیحت کرتے ہیں
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں بنانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق چھین کے نہ کسی کو دے دیا جائے۔ کوئی کسی کی موٹر سائیکل چھینتا ہے، کوئی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے، ظلم یہ بھی ہے۔ مشرک اللہ کے حق پہ، اللہ کی جو اختیارات ہے اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، یہ کسی اور جگہ جھکتا ہے۔ اللہ کا حق ہے اس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، یہ کسی اور جگہ جا کے جھولی پھیلاتا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ اوروں کی جگہ پہ جا کے نذرانے اور شکریہ کے طور پہ دیگیں اور چڑھاوے لے کے جاتا ہے۔ تو کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر اسی طرح اس صورت کے شروع میں ایک بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے ہٹائیں بغیر علم کے۔ شروع میں جب لوگ نوجوان مسلمان ہونے لگے تو کافر سردار ہے نا، لونڈیاں گانے بجانے والی خریدی انہوں نے اور کہا کہ ان کو گانے بجانے کی طرف لگاؤ تاکہ یہ قرآن سے، دین سے ہٹ جائیں۔ تو آج کافر بھی یہ سب کام کر رہے ہیں، ایسے ویب سائٹیں، ایسا لٹریچر، ایسی NGOs جو لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے اپنی طرف راغب کر رہی ہیں، اور مسلمان بھی لاشعوری طور پہ خود ہی اس میں انوالو ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ فرمانے اللہ کی قسم اس سے مراد گانا بجانا ہے، موسیقی کے آلات، گانے بجانے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ نام کے مسلمان قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کی، لیکن گانے بجانے اور اس قسم کے باقاعدہ آج تو بدقسمتی کے ساتھ ہماری یونیورسٹیوں میں باقاعدہ یعنی کہ آرٹ کے نام پہ یہ میوزک اور گانے بجانے کی کلاسیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے پیدا کیے گئے، مبعوث کیا ہے، گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ زنا کا منتر ہے لیکن اس کو روح کی غذا کہہ دیا گیا۔ پھر اپنے بچے کو حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے، اللہ کی گرفت کتنی زیادہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ باپ سامنے ہے تو پھر ہی نیکی کرنی ہے اور گناہ سے رکنا ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چٹانوں میں پڑی ہے یا آسمانوں میں ہے یا زمین کی گہرائیوں میں ہے، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اللہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ ہوتا نا کہ بندہ باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، یعنی کہ سگریٹ پیتے پیتے لوگ پھینک دیتے ہیں، یعنی کہ وہ فلاں آ گیا فلاں آ گیا۔ اصل ذہن میں یہ بات ڈالی اپنے بچے کے کہ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ سے بندہ اوجھل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہیں بھی کوئی چیز پڑی ہے رائی کے دانے کے برابر تو وہ لے آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی معنی کو اور وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی بے سوراخ پتھر میں بھی کوئی عمل کرتا ہے نا، جس میں نہ کھڑکی نہ دروازہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو۔ تو اگر تو وہ نیک عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے چھپ چھپ کے گناہ کیے اور لوگوں کے سامنے آ گئے تو پھر وہ کدھر جائے گا۔ اے بیٹا نماز قائم کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، گناہ سے منع کرنا ہے، منکر سے۔ کام بڑے صبر والے ہیں، یعنی کہ یہ صبر کرنا ہے، مسلسل نماز، نیکی کا حکم۔ لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ کوئی دعوت کے دین کا کام کرے، منکر سے منع کرے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ اونچے عظیمت والے کام ہیں۔ اپنے رخساروں کو موڑنا نہیں لوگوں کے سامنے،
یعنی کہ تکبر کے ساتھ زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا۔ اللہ کو ایسے تکبر کرنے والے اور شیخی خورے پسند نہیں ہے۔ نیچرل چال چلے، تصنع اور بناوٹ اس میں نہ ہو، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری اور بھدی آواز تو گدھے کی ہے۔ کئی لوگ اپنے ماتحتوں کے اوپر اور ملازموں کے اوپر اس طرح چیخ رہے ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے بدمعاش اس طرح اپنا گلا پھاڑتے ہیں۔ اگر اونچی بولنا اور گلا پھاڑنا کوئی اچھی چیز ہے تو اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وہ تو گدھے کی آواز بھی بہت بڑی ہے، کئی محلوں میں جاتی ہے کہ گدھا ہنہنا رہا ہے۔ یہ تو ایسی آواز ہے گدھے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سنو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، لوگوں تم سب کا پیدا کرنا اور تمہارا سب کا قبروں سے اٹھانا ایسے ہی ہے جس طرح ایک جان کو پیدا کیا اور قبر سے اٹھا دیا۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، وخشوا یومن، اس دن کا خوف رکھو، لا یجزی والد عن ولدہ، نہیں کام آئے گا والد اپنی اولاد کے کچھ بھی، یعنی کہ اپنا بدل نہیں کر سکے گا کہ جی مجھے پکڑ لیا جائے یا کوئی کرنسی دے کے چھڑوا لے، اور نہ ہی بچہ اپنے باپ کو بچا سکے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ اللہ اکبر۔ سورہ سجدہ، اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان، جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح سنن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے اور سورہ ملک یہ روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے۔ اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خالق کائنات بھی اللہ ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین سے لے کے آسمان تک ہر امر کی تدبیر اللہ کر رہا ہے۔ مشرکین سمجھتے ہیں کہ اللہ خالق تو ہے لیکن اب دنیا کا نظام یہ دیویاں، دیوتا اور کتب ابدال غوث چلا رہے ہیں، اللہ نے ان کے حوالے یہ کائنات کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ خود زمین و آسمان کے سارے معاملات کے تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر۔ تو اس لیے اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیے، جس طرح خالق وہ تنہا ہے اس طرح مدبر کائنات بھی وہ تنہا ہے۔ سورہ سجدہ میں 11 نمبر آیت میں ہے قل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا، الذی وکل بکم، پورا پورا وصول کرے گا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اپنے دفتر، اپنی فیکٹریاں، اپنے خاندان سب چھوڑنے ہیں، واپسی ادھر ہے اللہ کی طرف۔ میدان محشر میں کیا منظر ہوگا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، کاش کہ تو دیکھے جب مجرم اپنی گردنوں کو، سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے رب کی بارگاہ میں، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک کام کریں گے، اِنَّا موقنون، ہمیں یقین آ گیا۔ دکھا کے ہدایت دینی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں سب کو ایک ہی مذہب کے کر دیتے، لیکن دنیا میں تو ایک امتحان تھا۔ تو بھائیو، موت کی سرحدوں سے ہوتا ہوا آخرت تک بندہ بار بار تمنا خواہش کرے گا واپسی ہو جائے، واپسی ہو جائے، واپسی ہو جائے۔ کیوں نہ آج ہی بندہ ذہن میں یہ رکھ لے کہ بھی میں موت آ چکی ہے، میں کچھ مہلت لے کے آیا ہوں، جس طرح سورہ مومنون میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ علا بن زیاد کی وہ بات بہت دل کو لگتی ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ یار ملک الموت آیا تھا میری روح لینے کے لیے، تو میں نے اللہ سے التجا کر کے تھوڑا سا وقت لے آیا ہوں جو میں ادھر چل پھر رہا ہوں۔ تو اگر اپنے ذہن کو یہ اس بات پہ قائل کر لے کہ میں وقت لے کے آیا ہوں، موت میری آ چکی ہے،
تو انشاءاللہ باقی زندگی اس کی دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، اس میں غزوہ خندق اور دوسرے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے پارے میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔